کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جاپانی ثقافت میں ایسی کیا خاص بات ہے جو دنیا بھر میں کامیابی اور سکون کا راز سمجھی جاتی ہے؟ جاپانی فلسفے میں چھپے 7 راز جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو تیار ہو جائیں۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ 7 تکنیکیں کیسے آپ کو بہترین بنا سکتی ہیں۔ نمبر 1، کیزن، چھوٹی بہتریاں کرنا۔ کیزن جاپانی فلسفہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر چھوٹی مسلسل بہتریوں پر توجہ دیتا ہے۔ اس میں کامل بننے کی بجائے روزانہ 1% بہتر بننے کا ہدف شامل ہے۔ یہ فلسفہ بتاتا ہے کہ کامیابی ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹے اور قابل عمل مقاصد کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ کیزن کا مطلب ہے سست رفتار ترقی اور مستقل مزاجی سے نتائج حاصل کرنا۔ اگر ہم روزانہ تھوڑی سی بہتری پر توجہ مرکوز کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کیزن ہمیں سکھاتا ہے کہ چھوٹے اقدامات بھی بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اکیگائے، آپ کا مقصد حیات۔ اکیگائے جاپانی تصور ہے جس کا مطلب ہے زندگی کا مقصد۔ یہ 2 الفاظ ایکی زندگی اور گائے قدر یا اہمیت سے بنا ہے۔ اکیگائے وہ محرک ہے جو ہمیں ہر صبح اٹھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا مقصد وہ چیز تلاش کرنا ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں، جس میں آپ مہارت رکھتے ہیں، جس کی دنیا کو ضرورت ہے اور جس سے آپ کو معاوضہ مل سکتا ہے۔ اکیگائے ہمیں زندگی میں مقصد، مسرت اور تسکین دیتا ہے۔ یہ 4 اصولوں پر مبنی ہے۔ وہ کریں جو آپ کو خوشی دیتا ہے، جس میں آپ ماہر ہیں، جو دنیا کو چاہیے اور جس کے لیے آپ کو ادائیگی ہو۔ نمبر 3، وابی سابی، خامیوں میں خوبصورتی۔ وابی سابی ایک جاپانی تصور ہے جو خامیوں میں خوبصورتی تلاش کرنے پر زور دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں کمال کی بجائے نامکملیت کو قبول کریں۔ وابی سابی کا مقصد اپنی ذات، جسم، ماضی اور حال کی خامیوں کو اپنانا ہے۔ جاپانی سیرامکس میں اسے اس طرح دیکھا جا سکتا ہے جہاں دراڑوں کو سونے سے بھرا جاتا ہے تاکہ ان کی نامکملیت میں بھی خوبصورتی کو اجاگر کیا جا سکے۔ یہ فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری خامیاں ہی ہماری منفرد خوبصورتی کا حصہ ہیں اور ہمیں انہیں قبول کرنا چاہیے۔ نمبر 4، شوشن، ابتدائی ذہنیت۔ شوشن ایک زین بدھ مت کا تصور ہے جس کا مطلب ہے ابتدائی ذہنیت۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز کو ایک مبتدی کی طرح کھلے ذہن اور تجسس کے ساتھ اپنانا۔ جب ہمارا ذہن خالی ہوتا ہے تو ہم ہر چیز کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ ایک ابتدائی کے ذہن میں ہر ممکنات ہوتی ہیں، ایک ماہر کے ذہن میں محدود آپشنز ہوتے ہیں۔ شوشن ہمیں سکھاتا ہے کہ خود کو سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رکھیں اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ تصور زندگی بھر کی سیکھنے اور ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ نمبر 5، گینبارو، اپنی بہترین کوشش کرنا۔ گینبارو جاپانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے اپنی بہترین کوشش کرنا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر، مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے مقصد کے اصول کے لیے محنت کریں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ گینبارو کا مطلب ہے سخت حالات میں بھی ہمت نہ ہارنا اور اپنے مقصد کے لیے بھرپور محنت کرنا۔ یہ عزم اور طاقت کی علامت ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم ثابت قدم رہیں تو ہر مشکل کو عبور کر سکتے ہیں۔
یہ کامیابی کے لیے ضروری جزو ہے۔ نمبر 6، شیرین یوکو، جنگل میں نہانا۔ شیرین یوکو، جس سے فارسٹ باتھنگ بھی کہا جاتا ہے، جاپانی تصور ہے جو قدرت کے ساتھ وقت گزارنے پر زور دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جنگل کے ماحول میں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرنا۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جنگل کی فضا میں وقت گزارنا دل کی دھڑکن کو کم کرتا ہے، ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے۔ شیرین یوکو ہمیں سکھاتا ہے کہ قدرت کے قریب رہنا ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ قدرت کے ساتھ وقت گزارنا نہ صرف ہمارے جسم کو بلکہ ہماری روح کو بھی تازگی بخشتا ہے۔ نمبر 7، ہارا ہاچی بو، مطمئن رہنا، مکمل برا نہیں۔ ہارا ہاشی بو جاپانی اصول ہے جس کا مطلب ہے کہ جب آپ 80% بڑھ جائیں تو کھانا روک دیں۔ یہ خیال اس پر مبنی ہے کہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو آپ سستی اور کاہلی محسوس کریں گے۔ ہارا ہاشی بو ہمیں سکھاتا ہے کہ کھانے کے انتخاب اور مقدار میں ہوش مند رہنا ضروری ہے۔ یہ اصول صحت مند زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جہاں ہم اپنی ضروریات کے مطابق کھاتے ہیں، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق۔ اس اصول کو اپنانے سے ہم جسمانی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور سستی سے بچ سکتے ہیں۔ جاپان ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہے اور یہ ایسے ہی کسی اتفاق کی وجہ سے نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے کئی اصول اور طریقے اپنائے ہوئے ہیں جن میں سے ہم نے صرف 7 تکنیکوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو کون سی تکنیک زیادہ بہتر لگی ہے اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے، کیونکہ ہم فیڈ بیک کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ محرک چینل کو پسند کرنے اور سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ ہمارا نعرہ ہے، آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔